السلام علیکم، میرا نام ہے ایلن کیزلر۔ میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور خاص کر آج ہی پاکستان کی جشن آزادی مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ کتنی خوشی کی بات ہے، ہم پاکستان کی آزادی کو یاد کر رہے ہیں، خاص کر ابھی جب پاکستان کی آزادی کا مقصد لوگ سمجھ رہے ہیں۔ پاکستان کی آزادی کا مقصد ہے پاکستان میں محبت، انصاف، سچائی، رحمت، دوسروں کی خدمت قائم کرنا ہے، اور پھر پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا، اور پاکستان سے پوری دنیا میں امن پھیل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے پاکستان کا مطلب۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے آج ذکر کرنے کے بعد پھر ہم قرآن پاک، ہولی بائبل، بھگوت گیتا اور دھم پدا، ان چاروں مقدس کتابوں کو ہم پڑھیں گے، اور پھر پاکستان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ 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 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Buddhang sharanang gacchami, dhammang sharanang gacchami, sanghang sharanang gacchami, Om Mani Padme Hum. Dao ka dao, fei chang dao, ming ka ming, fei chang ming, namo guan chi hen pusa. Sat Sri Akal, Vahe Guru ji ka khalsa, Vahe Guru ji ki fateh. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakistan Zindabad. اللہ کیا کر رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ Changes are coming and the whole world is becoming purified. پوری دنیا پاک بن رہی ہے، پوری دنیا پاکستان بن جائے گی انشاءاللہ۔ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ ایک نیا دور ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رحم و کرم سے پاکستانی لوگ اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں ابھی کہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے۔ پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک خدے پاک مصاحب دے نال اسلام پاک پھر قائم کر دین گے۔ اسلام پاک دا مطلب کی شریعت یا محبت؟ انسانی پاک دا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک؟ تو محبت ہی اسلام کا روح ہے، محبت ہی پاکستان کا بنیاد ہے۔ محبت، انصاف۔ محبت کا مطلب ہے انصاف۔ کسی سے اگر ہم پیار کرتے ہیں ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، انصاف سے کام کریں گے، اور سچائی اور رحمت، یہ ہے پاکستان۔ اچھا، ہم شروع کریں گے، قرآن پاک کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آگے پڑھ رہے ہیں 22واں سورہ الحج، 49واں آیت سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ Say, O men, I am sent to you only to give a clear warning.
Those who believe and work righteousness, for them is forgiveness and a sustenance most generous. But those who strive against our signs to frustrate them, they will be companions of the fire. یہ پاکستان کے بارے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بولو یا انسان، میں تم کو بھیجا گیا ہوں صرف یہ خبرداری، صاف خبرداری دینے کے لیے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں. اسلام کا مطلب ہے محبت، انصاف. اصلی اسلام کا مطلب یہی ہے، جو اس حقیقت کو مانتے ہیں، اسلام، دین اسلام، اور جو اچھا کام کرتا ہے، نیکی کرتے ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کو معافی ملے گی اور جو کچھ ان کو چاہیے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا. لیکن وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نشانات ہیں ان کے خلاف جو کوشش کرتا ہے، ان کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو منصوبے ہیں یا نشان جو ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف لڑنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، وہ آگ میں آگ کے ساتھ ہی ہوں گے، آگ میں رہیں گے، مطلب ہمیشہ جلیں گے، پریشان ہو جائیں گے اور ہمیشہ دکھی رہیں گے، ہمیشہ یاد کریں گے کہ اوف، ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نشان پاکستان کے خلاف لڑے. پاکستان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نشان ہے. تو جو پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں، پاکستان سے لڑتے ہیں، ان کو معلوم نہیں وہ اللہ کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. پاکستان کس نے قائم کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان کی بنیاد ڈالی. اللہ اکبر. پاکستان زندہ باد. تو ہماری ذمہ داری ہے، جو پاکستانی ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہے پاک بننے کا. پاک بنو اور پاکستان کو اصلی پاکوں کا ستھان بناؤ اور تم خوش ہو جاؤ گے. اور ایسے نہ کرو، پاکستان کے خلاف کچھ کرو اور پریشان ہو جاؤ گے، ہمیشہ جلو گے تم اگر پاکستان کے خلاف کچھ بھی کرتے ہو. اصلی پاکستان، نقلی پاکستان نہیں. اچھا، ابھی ہم بائبل سے پڑھیں گے Psalm 20. We are continuing to read the 20th Psalm. یہ چھٹے آیات سے 20واں زبور میں. Now I know that the Lord will help his anointed. He will answer him from his holy heaven with mighty victories by his right hand. Some boast of chariots and some of horses, but we boast of the name of the Lord our God. They will collapse and fall, but we shall rise and stand upright. یہ تو پاکستان کے بارے میں بھی ہے. یہ پاکستان کے بارے میں آج ہم کو یہ پیشگوئی ملی ہے
زبور سے، بائبل سے. Now I know that the Lord will help his anointed. His anointed مطلب پاکستان. صرف حضرت دودھ. یہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے بارے میں بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کو مدد کرے گا، اور وہ اپنی فردوس سے پاکستان کو جواب دے گا، اور اپنے سیدھی ہاتھ سے پاکستان کو فتح دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کچھ اپنے گھوڑے اور گھوڑے کے چیریٹس کو کیا بولتے ہیں، گھوڑے گاڑی جو جنگ میں، مطلب ٹینکس، آج کل یہ بڑے ٹینک ہوتے ہیں یا ہوائی جہاز. کوئی سوچتے ہیں کہ ہمارے زیادہ ٹینکس ہے، زیادہ ایٹم بم ہے، زیادہ ہوائی جہاز ہیں. لیکن ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام لیتے ہیں، اور اس میں ہم مضبوط ہوتے ہیں. وہ ختم ہو جائیں گے، گر جائیں گے، لیکن ہم اڑیں گے اور کھڑا ہو جائیں گے. اللہ اکبر. پاکستان، یہ پاکستان کے بارے میں ہے، میرے کوئی شک نہیں ہے. آج اس لیے 20واں زبور کا یہ حصہ آج ہم کو مل گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کو مدد کر رہا ہے، پاکستان کی فتح مکمل کر دے گا، اور پوری دنیا پاکستان بن جائے گی. صرف مشرقی پاکستان نہیں، جس کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں وہ مشرقی پاکستان ہے، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں وہ مغربی پاکستان ہے، اور ان کے بیچ میں سینٹرل پاکستان اور افغانستان، اور آگے ایران وہ بھی فار ویسٹرن پاکستان، مغربی پاکستان. اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش سے آگے بھی میانمار، جہاں کتنے ظلم کیے جا رہے ہیں آج کل مسلمانوں کے خلاف، وہاں سے آگے وہ بھی فار ایسٹرن پاکستان ہے. پوری دنیا پاکستان بن جائے گی پاک لوگوں کا استھان، اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اچھا، آگے ہم بھگوت گیتا سے پڑھیں گے، دیکھیں گے آج. بس ہمیشہ اس کتاب کو بس ویسے ہی کرتا ہوں، میں دیکھتا بھی نہیں اس کو کہاں کھل رہا ہے. آج کیا آ گیا؟ یہ تو ہے 12واں باب کا 6 اور 7ویں آیت. لیکن وہ جو میری عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں، اور اپنے سب کام مجھے دیتے ہیں، اور ہمیشہ without deviation. پہلے میں انگریزی میں پڑھوں گا. But those who worship me, giving up all their activities unto me, and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. یہ بھی پاکستان کے بارے میں ہے. لیکن وہ جو ہمیشہ میری عبادت کرتے ہیں، اور ان کے سب کام مجھے دیتے ہیں، اور ہمیشہ without deviation مطلب 100% میری عشق میں رہتے ہیں، اور میری خدمت، پیار سے میری خدمت کرتے ہیں، اور ہمیشہ مجھ پر دھیان لگاتا ہے، میرا نام لیتا ہے.
ویسے ہی ہمیشہ ان کے من مجھ پر رہتے ہیں. ان کے لیے میں اس پیدائش اور موت کے سمندر سے بچاتا ہوں. میں ان کو بچانے والا ہوں. واہ بے واہ، الحمدللہ رب العالمین، رب پاکستان. یا اللہ، کتنی اچھی باتیں ہیں. دیکھو پاکستان کے بارے میں، میرے نزدیک یہ سب پاکستان کی جشن آزادی کی وجہ سے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے گا. پاکستان کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستانی لوگ ہمیشہ صرف اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، خود غرضی کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا، ہمیشہ اللہ کا نام لیتے رہنا. اور آخر میں ہم دھم پد سے پڑھیں گے. اچھا، یہ ہے 15واں باب کا 10واں آیت. Good is the sight of the Aryas. Their company is ever happy. Not seeing the foolish, one may ever be happy. تو یہ لفظ آریہ حقیقت میں یہ لفظ آریہ، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس لفظ کا معنی ہے جو صاف دل لوگ ہیں، شریف ہیں، پاکستانی لوگ. Good is the sight of the Aryas. پاکستانی لوگوں کو دیکھنے میں فائدہ ہے، پاک لوگوں کا، صاف دل لوگوں کو دیکھنے میں فائدہ ہے، اور ان کے ساتھ جو رہتا ہے ہمیشہ خوش رہتا ہے. ویسے ہی بے وقوفوں کو نہ دیکھنا، صرف ان پاکستانیوں کے ساتھ رہنا، ان کو ہی دیکھنا، ایسے ہم ہمیشہ خوش رہیں گے. پاکستان زندہ باد. آریہ لفظ مطلب وہ جو حقیقت میں دریائے سندھ کے کنارے پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو آریہ کہا جاتا تھا. جو پاک صاف دل لوگ ہیں، شریف لوگ جو ہیں، ان کو آریہ کہتے ہیں. تو یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں دم پد میں بھی پاکستانیوں کا ذکر ہے. پاکستان زندہ باد. آریوں کو، پاک دل لوگوں کو، صاف دل لوگوں کو، پاکستانیوں کو دیکھنے میں فائدہ ہے، اور جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ خوش رہیں گے، کیونکہ وہ دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، خدمت کریں گے دوسروں کی. تو یہ تو خوشی، محبت، انصاف، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے میں خوشی ہے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو رہتے ہیں وہ بے وقوف لوگوں کو دیکھتے بھی نہیں. واہ بے واہ، پاکستان زندہ باد. دیکھیے ہر ایک کتاب سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستانیوں کا، صاف دل لوگوں کا، پاک لوگوں کا اور پاک لوگوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے. تو پوری دنیا کے لوگ پاکستان آئیں گے اور درخواست کریں گے ہمارے ملک کو بھی آپ کے ملک کے حصہ بناؤ. کیونکہ آپ کے ملک میں اتنے اچھے لوگ، پاک صاف دل لوگ ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، سچائی بولنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں. یہ ہے پاکستان. تو جو پاکستانی ہے، جو مجھے سن رہے، تمہارا فرض ہے پاک بننے کا، پھر پورا ملک پاک بن جائے گا.
اور پوری دنیا کے لوگ پاکستان سے ہی ہدایت لیں گے کہ کیسے ہم بھی پاک بن سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پاکستان زندہ باد. محمد اسیم اسی، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. آپ کو بھی ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی آزادی اسی دن پہ 1947 میں 27 رمضان تھا، جمعہ تھا، 14 اگست 1947. یہ ایک نشان ہے کہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے. انگریزوں نے نہیں کیا، انگریزوں نے یہ آزادی دی تھی، وہ سوچ رہے تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہی دن، وہی رات شب قدر ہے نا، شب قدرت وہ جب قرآن پاک نازل ہوئی. تو یہ ایک عام ملک نہیں ہے پاکستان، پاکستان، پاکستان. اورنگزیب بھٹی، آپ مسلم ہیں؟ ہاں شکریہ، میں مسلم ہوں، بلکہ مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں. مسلم بننا اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے. مسلم کا مطلب پاک دل، صاف دل، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پناہ لیتا ہے اور اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے اور صرف اللہ کی خدمت کرتا ہے اور صرف اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور خود غرضی چھوڑ دیتا ہے، وہی ہے مسلم حقیقت میں. تو میں مسلم بننے کی کوشش کر رہا ہوں، امید ہے بنوں گا انشاءاللہ. آہستہ آہستہ سے ہم ترقی کریں گے اور پاک بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے، پاکستانی بن جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا، اور دیکھیں گے کسی کوئی سوال ہے. محق لیاقت: Sir, why you always make videos under tree? Change the place, please. کیوں؟ بہت اچھا جگہ ہے یہاں، کیوں چینج کرنا؟ اس دنیا میں سب ہمیشہ چینج کرنا چاہتے، چینج کرتے رہتے ہیں. بس ایک ہی جگہ میں بیٹھنا درخت کے نیچے اور اللہ کو یاد کرنا، اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اور سوزن انگلش کہہ رہی ہے trees are important, continue to make videos under the tree, without trees we are nothing, you are the living example of the prophet peace be upon him outside among nature and the wonderful life-giving trees. شکریہ. صحیح بات ہے. میری بیگم جو میری مرشد بھی ہے، وہ ہمیشہ کہتی ہے plant trees اور درخت لگا. درختوں میں بہت فائدہ ہے. بلکہ ایک درخت کے نیچے حضرت بدھ علیہ السلام بیٹھا تھا جب ان پر نازل ہوا تھا حقیقت. 6 سال تک انہوں نے بڑی ریاضتیں کی، بہت مشکل ہے نا، کافی سالوں تک کھانا بھی نہیں کھایا. اور پھر وہ بیش ہو گیا تھا، اتنا کمزور ہو گیا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، گر گیا تھا. تو پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں یہ راستہ صحیح نہیں ہے. تو پھر آخر میں ایک درخت کے نیچے، اس کو بو ٹری کہتے ہیں، اس کے نیچے بیٹھ گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم سے ان پر حقیقت نازل ہوئی. انہوں نے سمجھ لیا کہ انسان کا بننے کا مطلب ہے اچھا کام کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، خود غرضی چھوڑنا، پاکستانی بننا. ہاں، تو درختوں میں بہت فائدہ ہے. شکریہ. عمر JC, it's me, Umar JC from Maryland again. اچھا. Yesterday I said I'm gonna message me. Yes, I will message you, don't worry. جب مجھے ٹائم ملتا ہے، بہت مصروف تھا کل. میری بیگم کی صحت زیادہ خراب ہو گئی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ میں مروں گی. حقیقت میں بہت شدید درد تھا اس کے جسم میں. لیکن میں ضرور آپ کو میسج بھیجوں گا. مجھے معاف کرنا، کل نہیں کر سکا. شجا جاوید: چاچا جی کیسے ہیں آپ بھی 14 اگست سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیا؟ ہاں، میں تو صبح سے ہی
صبح جاگتے ہوئے ہی میں نے پاکستان کے جشن آزادی کو یاد کیا اور پاکستان زندہ باد بولنے لگا، دہرانے لگا، اللہ اللہ اللہ، اور پاکستان پاکستان پاکستان۔ ضرور۔ اچھا شجا جاوید، کبھی کراچی آئیں تو میرے ہاتھ کی بریانی کھائے گا؟ اچھا، انشاءاللہ کراچی پھر آؤں گا۔ تقریباً ہر سال کراچی آیا ہوں، پچھلے کتنے سال ہو گیا، 1980 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گیا، تقریباً 40 سال، تو تقریباً ہر سال میں کراچی آیا ہوں۔ تو افسوس کی بات ہے ابھی اس سال میں شاید نہیں آ سکوں گا، میری بیگم کی صحت بہت خطرناک، بہت خراب ہو گئی، اس کے لیے آپ سب دعا کریں۔ عمران خرال، ہائے، آپ کو بھی پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو بابا جی، شکریہ، آپ کا بھی پاکستان کے جشن آزادی کے مبارک سب کو۔ میاں حزق، ڈوئنگ اے گڈ جاب، شکریہ۔ عمران خرال آگے کہہ رہے ہیں، جی یو آر کوائٹ رائٹ، انشاءاللہ اٹ ول بی، انشاءاللہ۔ شبیر بھٹ، وائی ویسٹ ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ گاڈ آؤٹ آف ایکویشن، یہ تو شیطان کی چالاکی ہے، یہ شیطان کا کام ہے ٹو ایلیمینیٹ گاڈ، لیکن وہ فیل ہو رہا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی لوگ امریکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کر رہے ہیں آج کل، گاڈ کو، شاید اللہ کا نام عربی میں نہیں لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ امریکہ کے لوگ گاڈ کو زیادہ یاد کر رہے ہیں آج کل، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بڑا خطرہ ہے ابھی دنیا میں، اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی۔ امریکن لوگ بہت خدا والے ہیں، اللہ والے ہیں، تو شیطان کا کام ہے لوگوں کو بتانا کہ خدا کو چھوڑو، کیا کوئی خدا ہے ہی نہیں، بس پیسہ کماؤ۔ اچھا عمر جمیل احمد صاحب، we have gone from direct slavery to indirect slavery, some progress, but now we are going to freedom، جشن آزادی۔ ان شیطانی لوگوں کے قبضے سے ہم ابھی نکل رہے ہیں، پاکستان میں بھی، امریکہ میں بھی، روس میں بھی، پوری دنیا میں عقل مند لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ان شیطانی لوگوں سے لڑنا ہے، جنہوں نے اپنی جھوٹی باتوں سے، جھوٹ بولنے سے تقریباً پوری دنیا میں قبضہ پا لیا ہے۔ سب لوگ ابھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو اور ان سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مریم بندے، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام مریم جی۔ سر، I understand that you think Trump is trying to do good, therefore he is a good person, but don't you condemn his bigotry and his condescending remarks about women, colored people, and even handicapped people? He supports Zionists and is against Muslims, so how can we possibly say he is a good human? No, he does not support Zionists. He is fighting very intelligently against the Zionists. But because the Zionists control the media, everything you hear about Trump is bad because they're saying all bad things about him. Don't believe what you read or see in the newspapers and TV controlled by the Zionists. It is not true. Trump is not bigoted. He is not against colored people. You may be surprised to know that in America now, the black people are becoming more and more happy with Trump because they see that he is doing good things for them. Better than Obama, who was a black man. تو یہ حقیقت ہے، آپ کو جھوٹی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس کو مت مانو، جو میڈیا میں ٹرمپ کے خلاف بات کیے جا رہے ہیں۔ He does not support me.
وہ زائنس سے لڑ رہا ہے، اس لیے یہ زائنس لوگ جن کے ہاتھ میں یہ پوری میڈیا ہے وہ اس کے خلاف یہ بات کرتے رہتے ہیں. اور وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف ہے. مسلمان دہشت گردی، کیونکہ امریکہ میں، یورپ میں سب لوگ یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ جاتے ہیں نا. آپ نے دیکھا تھا وہ ایک پروگرام تھا، کوئی لوگ انٹرویو لے رہے تھے عام امریکنوں سے، یورپین لوگوں سے. جب آپ ایک لفظ سنتے ہیں تو کون سا لفظ آپ کے من میں آتا ہے نا؟ تو یہ لفظ انہوں نے بتایا تھا ان لوگوں کو، جو ٹی وی والا تھا. تو جب اس نے بتایا تھا اسلام، تو ایک دم تقریباً 90% لوگ نے کہا ٹیررزم. یہ سب ان زائنس کی پروپیگنڈا کی وجہ سے، جھوٹی باتوں کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہے دہشت گردی. تو صدر ٹرمپ اسلام کے خلاف نہیں ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف ہے. اور عام طور پر امریکن لوگ شاید صدر ٹرمپ بھی شاید اس سے اثر انداز ہوا ہے. مسلم مطلب ٹیررسٹ، تو وہ دہشت گردی کے خلاف ہے. لیکن ٹرمپ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان جو دہشت گردی کر رہے ہیں یہ زائنس کے قبضے میں ہیں. صدر ٹرمپ عقل مند آدمی ہے، لیکن وہ کھلی بات نہیں کر سکتے ہیں ایسے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ زائنس جو ہیں بہت طاقتور ہیں. تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں یہ جو میڈیا ہے یہ فالس، فیک نیوز ہے. اور وہ فیک نیوز والے ٹرمپ کے بارے میں فیک بات کرتے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں ٹرمپ کے بارے میں. کوئی شک نہیں ہے صدر ٹرمپ ان شیطانی زائنس سے لڑ رہا ہے اور ان کو ختم کر رہا ہے. اپنی حکومت میں اچھے اچھے لوگوں کو لا رہے ہیں اور شیطانی لوگوں کو نکال رہے ہیں. بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں امریکہ میں، آپ تھوڑا اس کو اسٹڈی کریں. کیو انون، پتہ نہیں آپ نے سنا، اس کا ریسرچ کریں تھوڑا. کیو انگریزی حرف، کیو انون، ANON، یہ ایک بہت اچھا پتہ نہیں آدمی یا کچھ لوگ ہیں جو حقیقت سمجھا رہے ہیں امریکہ کے لوگوں کو کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کا بھی، اور اس کے خلاف، کیو انون کے خلاف یہ شیطانی لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، اتنی جھوٹی باتیں پھیلائی ہیں. لیکن کیو انون سے تم کو پتہ چلے گا کہ امریکہ میں حقیقت میں کیا ہو رہا ہے اور صدر ٹرمپ کیا کر رہا ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ ٹرمپ نے کتنے شیطانی لوگوں کو، کتنے زائنس کو گرفتار کیا ہے، اور ان کو کورٹ میں کیس چلا کر ان کو جیل میں ڈالیں گے. شروع ہو چکا ہے، لیکن میس میڈیا میں آپ کو یہ حقیقی علم نہیں ملے گا، آپ کو جھوٹی باتیں بتایا جا رہا ہے ٹرمپ کے خلاف. اچھا، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، فرقان ظفر آپ کو بھی. شجو جوید، چاچا جی آپ آرینز سینٹرل ایشیا سے آئے تھے اور جو پھیلے سے تھے انہیں ڈراویڈینز کہتے ہیں، اور یہی ڈراویڈینز آپ کو ساؤتھ انڈیا میں ملیں گے جو اپنے آپ کو آرینز نہیں بلکہ ڈراویڈینز کہتے ہیں. ویسے آپ کیلیفورنیا میں آپ کس جگہ رہتے ہیں؟ یہ جگہ لاس اینجلس سے قریب ہے یا سان فرانسسکو سے؟ ویسے کیلیفورنیا ایک ڈائیورس اسٹیٹ ہے، وہاں ایک طرف جہاں سر سبز ماؤنٹنز اور خیت ہیں تو دوسری طرف ریگستان، ڈیزرٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پہلی بات آرینز کے بارے میں ہے. نہیں، یہ جو آپ کو جو کچھ آپ تاریخی کتابوں میں، ہسٹری بکس میں پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر جھوٹی حقیقت میں. تو آرینز کا مطلب ہے شریف لوگ. آرینز، یہ اس لفظ آرین کا مطلب ہے شریف، نوبل، سچے دل، پاک صاف دل لوگ. یہ آرینز لفظ کا مطلب ہے. جب ہم نے دمہ پدہ میں یہ پڑھ لیا آرینز، اس کا مطلب ہے صاف دل. کسی ڈراویڈینز یا آرینز ایسی بات نہیں ہے، یہ کسی ذات کے لوگ نہیں ہیں.
کہیں بھی رہتے ہیں، کہاں سے بھی، جو جہاں سے بھی آئے ہیں، اگر وہ پاک ہیں، صاف دل ہیں، شریف ہیں، ان کو آرینز کہا جاتا ہے۔ اچھا، کیلیفورنیا میں سین فرانسسکو سے زیادہ دور نہیں ہے، 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے، کوئی تقریباً 80 میل ہے۔ یہ سیکرامنٹو کے نزدیک ہے ہم، یہاں سے سیکرامنٹو سے کوئی 40 میل دور ہے۔ ہاں ہاں، کیلیفورنیا ایک ڈائیورس اسٹیٹ، ہاں، ایک طرف سبز ماؤنٹ، ہاں، یہاں جہاں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، پہاڑی علاقہ، اور یہاں بہت بڑا فارسٹ ہے، بہت درخت، بہت درختوں کو جلایا دیا گیا تھا یہاں ہمارے نزدیک، بس یہاں سے 2-3 میل دور بہت بڑا آگ ہوا تھا پچھلے مہینہ۔ تو یہ شیطانی لوگ ان سب کو جلانے کی کوشش میں لگے ہیں، سب کیلیفورنیا کے جو بن ہیں، فارسٹ جو ہے، وہ سب ان کو جلا رہے ہیں شیطانی لوگ جان بوجھ سے، اور وہ کہہ رہے وائلڈ فائرز نے، یہ کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا، یہ سب ان لوگوں نے، بہت ظالم ہیں، انہوں نے درختوں کو، مطلب جنگل میں بہت بڑے علاقہ خرید لیا، اور پھر اس کے علاقے کے اندر، کیونکہ ان کے بے حد پیسہ ہے، تو انہوں نے کچھ درختوں کو مار دیا، ختم کر دیا، لیکن نکالا نہیں اس لکڑی، اس کو ادھر ہی کھڑے ہونے دیا، تاکہ جب وہ یہ آگ جلائیں تو وہ جلدی سے جل جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہوائی جہازوں سے اوپر سب ان علاقوں پر ایلومینم آکسائڈ پھینک دیا، اور اس لیے جب آگ جلتا ہے وہ جلدی سے جلتا ہے۔ یہ ہمارا جو فائر مین ہے یہاں، آگ سے فائر مین، آگ کو ختم کرنے والے لوگ، وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی پہلے ایسے نہیں دیکھا کہ یہ اتنی جلدی سے آگ پھیلتا ہے، اور میس میڈیا، جھوٹی میس میڈیا کہتے ہیں یہ تیز ہوا کی وجہ سے ہے۔ بے شک تیز ہوا ہو سکتا ہے، وہ بھی اپنے ہارپ وغیرہ ٹیکنالوجی سے وہ ہوا کو بھی تیز کرا سکتے ہیں شیطانی لوگ، لیکن حقیقت میں انہوں نے خود اس کو کیا، ان آگ کو انہوں نے خود جلوا دیا، ہمارا کیلیفورنیا کے اور دوسرے اسٹیٹس میں بھی، اوریگن، واشنگٹن، کولوراڈو، جہاں بڑے فارسٹ ہیں، ان سب کو وہ شیطانی لوگ جلا رہے ہیں، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ تو لیکن فکر نہیں کرو، اللہ مالک، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے ان شیطانی لوگوں کے بارے میں کہ وہ کتنے ظالم ہیں، کتنے خراب لوگ ہیں۔ کیا ٹائم ہے وہاں پہ؟ یہاں یہ پاکستان سے 12 گھنٹہ فرق ہے ابھی، یہاں یہ تو کوئی 7:30 بجے ہیں ابھی صبح، جب آپ کے 7:30 بجے شام ہے پاکستان میں۔ اچھا، تنزیل الرحمان کہہ رہا ہے شجر دل خوش کرنے کے لیے ہیں، ہاں، شجر، کتنی خوشی ہے ان درختوں میں، واہ واہ واہ، دیکھو اتنے اچھے درخت ہیں یہاں، میں اس کو الٹا کر دوں گا، آپ کو دکھا سکوں گا ان سب، دیکھو یہاں اتنے اچھے درخت ہیں، یہ بہت پرانا درخت ہے یہاں، یہ اور بھی دیکھو یہ کتنے درخت ہے یہاں ہمارے، بڑے والے، اونچے والے، اور وہاں یہ دوسروں کے پراپرٹی میں اتنے بڑے اچھے درخت ہیں یہاں، اسپارٹو، کیلیفورنیا۔ ہاں بالکل، آپ نے صحیح کہا، شجر دل خوش کرنے کے لیے ہے، بہت امن ہوتا ہے درختوں میں۔ اچھا، اللہ آپ کی بیگم کو صحت دیں، آمین، شکریہ عمر جیسی۔ شاہ سلیم سر، امریکہ کے ہسٹری کے بارے میں کچھ کہنا۔ امریکہ کی آزادی جولائی 4، 1776۔ تو امریکہ بھی ایک عام ملک نہیں ہے حقیقت میں، امریکہ کو اس بنیاد پر قائم کیا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور
بھروسہ رکھتے ہیں خدا پہ کہ ہم جو انگریزوں کے بادشاہ تھا امریکہ میں، لیکن وہ بہت ظالم تھے، تو امریکن اچھے لوگ، صاف دل لوگ، پاکستانی امریکن صاف دل، پاک دل امریکن لوگ نے سمجھ لیا کہ ان شیطانی انگریزوں سے ہمیں آزادی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ صرف ظلم کرتے رہتے ہیں. تو ایک بڑی لڑائی ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے صاف دل اچھے لوگ جیت گئے تھے، اور انگریزوں کے، شیطانی انگریزوں کے قبضے سے نکل گئے، اور پھر آزادی قائم کر دی. انصاف، یہ امریکہ بننے کا بنیاد ہے. اللہ کو ماننا مطلب خدا پر بھروسہ رکھنا، اور سچائی اور انصاف کو قائم کرنا، آزادی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ شیطانی انگریزوں نے بڑی جلدی سے ہی پھر دوبارہ امریکہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ تو 1776 کے بعد 1780s میں امریکہ کی آزادی ہوئی. پھر 1812 میں انگریزوں نے پھر جنگ کیا تھا، امریکہ پر حملہ کیا، لیکن دوبارہ اللہ کے رحم و کرم سے امریکہ پھر جیت گیا تھا اس جنگ میں، اور انگریز دوبارہ فیل ہو گیا. پھر انگریزوں نے، صرف انگریز نے، دوسرے شیطانی لوگ نے، لیکن دوبارہ امریکہ پر حملے کرنے کی کوشش. لیکن یہ بہت چلاک لوگ ہیں، انہیں سمجھ لیا کہ ہم ایسے اگر ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں ہم پھر فیل ہو جائیں گے. تو انہوں نے ایک نام نہاد سول وار بنایا، مطلب امریکہ کے جو سدرن سٹیٹس تھا، کو کیا بولتا ہے ساؤتھ اردو میں، ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. تو جنوب نارتھ، اچھا جو تو ان لوگوں کے خیال میں ایسی باتیں ڈالی کہ واشنگٹن اسٹیٹ نارتھ سے لڑو، شمال سے لڑو. اور انہوں نے، انگریزوں نے اس جنگ کو چلایا حقیقت میں تاکہ وہ امریکہ کو کمزور بنا سکے اور امریکہ پر پھر قبضہ کر سکے. لیکن پھر بھی وہ بالکل تیار تھے. لیکن حقیقت میں روس آگے آیا. روس میں اس وقت وہ کمیونزم سے پہلے تھا، اچھے لوگ تھے، ایماندار، اللہ والے تھے، مطلب صحیح عیسائی تھے. تو انہوں نے بتایا تھا، یہ آپ ہسٹری بکس میں آپ یہ نہیں پڑھیں گے، تاریخی کتابوں میں، کیونکہ انگریزوں نے ہمارے کتابیں لکھی ہسٹری کی زیادہ. تو انہوں نے اس بات کو چھپا دیا کہ روس کے وجہ سے ہی انگلینڈ کو، یورپین لوگوں کو بھگا دیا گیا تھا. روس نے بتایا کہ اگر تم ان پر حملہ کرو گے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اور روس کے خاص کر نیوی بہت طاقتور تھے اس زمانے میں، کمیونزم سے پہلے. تو روس کے مدد سے امریکہ بچ گیا تھا انگریزوں سے اس سول وار میں. تو آگے آگے کیا باتیں ہیں. آگے پھر ان شیطانی لوگوں نے امریکہ پر بینکوں سے، مطلب پیسے سے قبضہ کیا تھا. جب فیڈرل ریزرو بینک بنایا، یہ بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی اگر ہم پورا امریکہ کے بارے میں ہسٹری بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو چھوٹے میں بتا رہا ہوں. تو ہمیشہ امریکہ کی ہسٹری ایسے ہی رہی کہ اچھے صاف دل لوگوں کی لڑائی ہوئی تھی شیطانی لوگوں سے، اور شیطانی لوگ انگریز تھے اور یورپ کے لوگ تھے. اور پھر 1913 میں ان شیطانی لوگوں نے دھوکہ دیا، اور انہوں نے یہ فیڈرل ریزرو بینک بنایا، جس سے امریکہ پہ ان کے قبضہ پھر آ گیا. اور وہ پیسہ بناتے ہیں. فیڈرل ریزرو بینک یہ پرائیویٹ بینک ہے، راس چائلڈز کی بینک ہے. تو انہوں نے پھر ایسے ہی پھر امریکہ پر قبضہ پا لیا، اور امریکہ کو اور بھی کمزور بنانے کے لیے انہوں نے یہ عالمی جنگ، پہلے اور دوسرے عالمی جنگ، صرف امریکہ کو کمزور بنانے کے لیے نہیں،
پوری دنیا کو کمزور بنانے کے لیے، تاکہ وہ پوری دنیا میں ایک حکومت قائم کر سکیں، اپنے شیطانی حکومت. یہ ان کا پہلے جو عالمی جنگ تھا انہوں نے بنایا، ان شیطانی لوگوں نے، اور دوسرے عالمی جنگ بھی انہوں نے بنایا. اور امریکہ کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر امریکہ کو ان دونوں جنگ میں، کیونکہ امریکہ آزاد رہنا چاہتے تھے، ان لوگوں کی جنگوں میں نہیں حصہ لینا چاہتے تھے، تو انگریزوں نے یہ ایسے دھوکہ دے کر یا جھوٹی بات بتا کر لوسیتانیہ نام کا ایک پانی کے جہاز کو ڈبا دیا اور کہہ دیا کہ جرمنی نے کیا. جب انگریزوں نے خود کیا تو پھر امریکہ جرمنی کے خلاف ہمارے، کیونکہ انگریزوں کے بھی ہاتھ میں میڈیا کافی تھی امریکہ میں، تو ایسے جھوٹ بات بتا کر کہ جرمنی امریکہ کے خلاف یہ کیا ہے. امریکہ پھر جنگ میں آیا تھا انگلینڈ کے ساتھ. اور دوسرا عالمی جنگ بھی پرل ہاربر پہ جو جاپان کا حملہ ہوا تھا وہ انگریزوں نے کروایا، صرف امریکہ کو جنگ میں لانے کے لیے. تو یہ امریکہ کی ہسٹری، حقیقی ہسٹری یہ ہے. اور آخری بات میں یہی بتاؤں گا کہ انگریزوں کے قبضہ پورا شیطانی لوگوں کے، صرف انگریز نے، دوسرے جرمنی کے، فرانس کے جو یورپین شیطانی لوگ ہیں جن کو زائنسٹ ہم کہتے ہیں، ایلومناٹی، ان شیطانی لوگوں کے قبضہ تقریباً پورا امریکہ پر آیا. تو صدر کینیڈی ان سے لڑے تھے اور انہوں نے صدر کینیڈی کو اڑا دیا. اور ابھی کیا ہو گیا؟ پہلے صدر امریکہ کو مل گیا جان ایف کینیڈی کے بعد، جو ان شیطانی لوگوں کو سمجھتا ہے اور ان سے لڑ رہا ہے، صدر ٹرمپ. تو ابھی امریکہ کی ہسٹری میں یہ نیا دور شروع ہو گیا ہے، جب امریکہ کے فوج اچھے صاف دل پاک لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور امریکہ کے صدر بھی ان شیطانی لوگوں سے لڑ رہا ہے. تو الحمدللہ. اور ان شیطانی لوگوں کے ہاتھ میں میڈیا ہے، اس لیے وہ سب جھوٹی باتیں ہی پھیلاتے ہیں صدر ٹرمپ کے بارے میں. جو آپ سنتے ہیں ان باتوں کو نہیں مانو، سب جھوٹی باتیں ہیں. صدر ٹرمپ ایک اچھا آدمی ہے اور وہ خدا کو مانتا ہے، شیطان کو نہیں. یہ دوسرے لوگ جو ہیں، اوباما، بش دونوں، کلنٹن، یہ سب لوگ شیطان کی پجاری شیطان کی پوجا کرتے ہیں حقیقت میں. لیکن ٹرمپ ایسا نہیں ہے، شیطان کے پجاری نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مطلب خدا کو مانتا ہے اور عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور شیطانی لوگوں سے لڑتا ہے. تو یہ امریکہ کی ہسٹری ہے بہت چھوٹی سی ٹائم میں. اچھا، محمد شافین، recite سورہ فتح 7 times, blow on water and give to Mrs. Kiesler for شفا. ٹھیک ہے، کروں گا. اچھا، شکریہ. عمر متین خان، بابا جی should I come to California to treat you with بریانی؟ ٹھیک ہے، آ جائیے. لیکن میں گوشت نہیں کھاتا ہوں، تو بریانی سبزی والی بریانی. آپ کی آگے کیا ہے؟ میرے آگے بھی ایک دوسرا درخت ہے، میں آپ کو دکھاؤں. یہ میرے آگے ایک دوسرا درخت ہے اور بھی بہت درخت ہے یہاں. RAR. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your wife, health and long life. Ameen. شکریہ. اچھا. اور مریم بندے، اللہ آپ کو آپ کی وائف کو صحت اور سکون دے. آمین. But sir, didn't Trump open an embassy in Jerusalem despite world opposition? Is that anti-Zionism? بہت اچھا سوال ہے. تو اس کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا، لیکن چھوٹے میں دو باتیں میں کروں گا. ایک ہے کہ صدر ٹرمپ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ زائنسٹ لوگ بہت ہی طاقتور ہیں. تو کبھی وہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، چوز یور فائٹس. مطلب جن چیزوں پہ تم لڑنا چاہتے ہو ان کو چن لو کون سی، کیونکہ بہت ساری لڑائی نہیں ہو سکتی ہے ایک وقت. تو
ان لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے جن چیزوں میں بڑی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے بڑی ضرورت کس چیز میں ہے؟ امریکہ کی حکومت میں زائنس کو ختم کرنا اور اچھے لوگ آنا. تو وہ صدر ٹرمپ کر رہے ہیں. دوسری چیزوں میں وہ اتنی بڑی لڑائی نہیں کر رہا ہے. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات جو حقیقت میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یروشلم یہ ایک عام جگہ نہیں ہے. یروشلم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، شاید آپ کو معلوم ہے. تو مطلب عراق کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں آئے تھے؟ یروشلم، جہاں وہاں بادشاہ تھا ملکزدیک. بادشاہ نہیں، وہ بادشاہ بھی تھا لیکن وہ ایک روحانی آدمی تھا، عظیم روحانی شخصیت تھے. تو وہ اس وقت اس جگہ کا نام تھا سیلم، سلام، شلوم سلام، تو امن. تو ملکزدیک اس جیروسلم کا بادشاہ تھا. تو یہ جیروسلم جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رہنے آئے تھے، یہ ایک روحانی پورٹل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک روحانی جگہ ہے. اس میں بہت طاقت ہے. تو جو وہاں جاتا ہے اس کو بڑی طاقت ملتی ہے. تو صدر ٹرمپ کو معلوم ہوتا ہے اگر ہمارے ایمبیسی وہاں بنتا ہے ہم کو روحانی طاقت ملے گی. تو یہ دوسرا وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جیروسلم میں ہی، ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک عام جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبد الوحید صاحب، علن بابا، can you please tell me why you favor Trump? He doesn't seem to have good policies for states and international relations. Also, when you will be in UK. بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان شیطانی زائنسٹ کی میڈیا کو مت مانو، سب جھوٹی باتیں ہیں اس میں. صدر ٹرمپ کی پالیسی امریکہ کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور یہ جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں یہ شیطانی لوگ. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امریکہ میں اتنے جو امپلائمنٹ ہے بڑھ گیا ہے اور ان امپلائمنٹ تقریباً ختم ہو گیا، بہت کم ہو گیا ہے، اور غریب لوگوں کو نوکری مل رہی ہے. کیونکہ یہ شیطانی لوگ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان امپلائمنٹ کافی ہو جائے. جب ان امپلائمنٹ ہے، مطلب لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے یا اپنے بزنس نہیں چلا سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ڈر جاتے ہیں اور کم پیسہ کمانے میں وہ نوکری لینے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو ٹرمپ نے اس کو ختم کر دیا ہے، ان شیطانی لوگوں کی کوشش، اور یہ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. دوسری بات ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. آپ کو معلوم نہیں نارتھ کوریا میں کیا ہوا؟ نارتھ کوریا کو صدر ٹرمپ نے آپ کے نیوکلیئر پروگرام کو بند کر دیا ہے اور ان لوگوں نے مان لیا. یہ صدر ٹرمپ کی بڑی کیا بولیں گے اس کو، کیونکہ وہ بزنس مین رہا ہے، اس کو نیگوشیشن سمجھتا ہے. تو اس نے وہ جیت کیا تھا نارتھ کوریا میں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا. تو چین کے ساتھ جو لڑائی ہو رہی ہے ابھی اکنامک سینکشنز کی، میس میڈیا بتا رہی یہ بہت خراب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطانی لوگ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو کمزور بنائیں. اس لیے اتنے سالوں سے امریکہ کے جو انٹرنیشنل ٹریڈ اگریمنٹس ہے وہ بہت خراب تھا امریکہ کے لیے، اور امریکہ اس لیے بہت کمزور ہو گیا ہے فائنینشلی. $21 ٹریلین امریکہ کے ابھی قرض میں ہے. $21 ٹریلین، اور اوباما نے بہت اس کو بڑھا دیا. تو یہ زیادہ تر چین کے وجہ سے، چین امریکہ کے اتنا امبیلنس فورن ٹریڈ میں، تو یہ شیطانی لوگوں کے وجہ سے انہوں نے یہ کروایا. تو صدر ٹرمپ ابھی اس کو روک رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے امریکہ کے عام عوام جو ہیں وہ بہت خوش ہیں صدر ٹرمپ سے. صرف میڈیا جو شیطانی لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کو جھوٹ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے لوگ صدر ٹرمپ سے خوش نہیں ہیں. سب لوگ جو عقل مند ہیں امریکہ میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ حقیقت میں ہماری آزادی کو مضبوط بنا ہے. امریکہ کی آزادی جو دوبارہ لا رہا ہے صدر ٹرمپ شیطانی لوگوں سے.
ان illuminati ون ورلڈ آرڈر زائنسٹ سے صدر ٹرمپ پھر آزادی لا رہے ہیں امریکہ کو. When will you be in UK? I don't know. Umar Jamil Ahmed. I don't know if you've read any of Noam Chomsky's works. If you haven't, I'd highly recommend it to you. I'd really like to hear your opinion on how work. Okay. Wasim Rao. Happy Independence Day to all. Pakistan and Babaji. جشن آزادی مبارک سب کو. شجا جاوید. چاچا جی آپ نے کبھی biblical sites visit کی ہیں اسرائیل کے علاوہ، جیسے عراق میں پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کا گھر، پروفٹ یونس علیہ السلام جونس کا گھر، ٹرکی میں پروفٹ نوح علیہ السلام کی بوٹ کی ریمینز. ویسے ابھی ریسنٹلی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اصل ماؤنٹ سائنائی ایجپٹ میں نہیں ہے بلکہ سعودی عربیہ کے شیلٹر تابوک کے قریب ہے، اور وہ اوپر سے بلیک اور نیچے سے نارمل کلر کا ہے، اور اسی جم ارون نامی ایسٹروناٹ نے آخری مینڈ مون مشن کے ٹائم اس کی فوٹو لی تھی. اچھا، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا. دلچسپ بات ہے. نہیں، ان بیبلیکل سائٹس کو میں نے نہیں دیکھا ہے جو آپ بتا رہے ہیں. طاہر سراسیرا. مجھ تو لگتا ہے ٹرمپ اسرائیل جوز کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے. نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے صدر ٹرمپ حقیقت میں کیا کر رہا ہے. امریکہ میں ہر ایک سیاستدان کو اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان یہودیوں کی ہاتھ میں اتنا پیسہ ہے کہ ہر ایک سیاستدان کو معلوم ہے کہ ان کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے ہیں. تو صدر ٹرمپ ان کے خلاف کھلا بات نہیں کر رہا ہے یہودیوں کا، کیونکہ وہ ان شیطانی زائنسٹ سے لڑ رہا ہے اور ان کو نکال رہا ہے اپنی حکومت سے اور کانگریس سے. تو ابھی صدر ٹرمپ اسرائیل جوز کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر وہ ان کے خلاف کھلا بات نہیں کرتا ہے، صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی وہ اس کو نہیں چھیڑو، ابھی اس کو رہنے دو تھوڑے دیر کے لیے. پہلے ہمارا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے کورٹس سے، ہمارے حکومت سے ہمیں ان شیطانی لوگوں کو نکالنا ہے. وہ کام ابھی چالو ہے. چوز یور فائٹس، چوز یور بیٹلز. تو ابھی اسرائیل جوز کے بارے میں ٹرمپ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ کتنے شیطانی ہیں، زائنسٹ لوگ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان زائنسٹ سے ٹرمپ لڑ رہا ہے. ٹرمپ کو معلوم ہے یہ شیطانی لوگ کیا کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے حقیقت میں کہ 9/11 میں شیطانی زائنسٹ لوگ نے کروایا، لیکن وہ کھلا یہ بات ابھی نہیں کر رہا ہے، لیکن ان کو معلوم ہے ٹائم پہ، جب ٹھیک ٹائم آتا ہے وہ سب کچھ کھلا بات کرے گا. ابھی نہیں کر سکتا ہے. عقل مند، بہت عقل مند ہے یہ آدمی. محمد عثمان علی. Where are you from? I am from پاکستان. بچپن میں 1947 سے 65 تک میں پاکستان میں ریزیڈنٹ تھا. کراچی میں بعد میں بھی رہنے گیا. پہلے لاہور سائڈ پہ خانیوال، لاہور اور رائے ونڈ میں رہتا تھا 1947 سے لے کر 65 تک، اور بعد میں 1 سال تک کراچی یونیورسٹی میں پڑھا تھا، کیونکہ میرے والدین وہاں کام کر رہے تھے. اس لیے میں پاکستان سے امریکن ہوں، مطلب ماں باپ امریکن تھے، لیکن بچپن میں پاکستان میں رہنے کی وجہ سے میں پاکستان سے بہت پیار کرتا ہوں. اور صرف رہنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ معلوم ہونے کی وجہ سے کہ پاکستان میں اصلی انصاف اور سچائی، محبت اور پیار، دوسروں کی خدمت، مطلب پاک اسلام قائم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سب کچھ. اس لیے میں اپنے آپ کو پاکستانی بھی سمجھتا ہوں روحانی طور پر، لیکن سٹیزن شپ امریکن ہے. عمر جمیل احمد. I don't know if you've heard. وہی بات ہم پہلے میں نے پڑھا اس کو. ٹرمپ takes Pakistan as enemy and Israel as best friend.
نہیں شاید آپ کو یاد نہیں ہے، صدر بننے سے پہلے جب صدر ٹرمپ جیت گیا تھا الیکشن میں، تو ان سے پوچھا گیا تھا پاکستان کے بارے میں، اور انہوں نے کیا جواب دیا آپ کو معلوم ہے؟ آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستان، 2 بار انہوں نے کہا آئی لو پاکستان. تو وہ پاکستان کو دشمن نہیں سمجھتا ہے، وہ پاکستانی نام نہاد مسلمان دہشت گردی سے نفرت کرتا ہے. اور پاکستانی یہ بھی بات ہے کہ پاکستانی لوگوں نے امریکہ میں بھی جاسوسی کی ہے تو ان کے خلاف صدر ٹرمپ ہے، لیکن پاکستان کے خلاف نہیں. اچھا، عمر متین خان، محبت کی شریعت صبر ہے یا محبت کی شریعت حق ہے؟ محبت کی شریعت صبر ہے یا محبت کی شریعت حق ہے؟ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دی لا آف لو، صبر مطلب اس کو صبر کرنا، یہ لفظ صبر شاید، یا دی لا آف لو حق ہے. مجھے معاف کرنا، یہ پورے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ شریعت بھی ضروری ہے اور محبت بھی ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں محبت زیادہ ضروری ہے. محبت روح ہے اسلام کا، جب شریعت جسم ہے. یہ علامہ اقبال. اسلامی پاک کا مطلب کی شریعت یا محبت؟ بہت اچھا سوال ہے، اور جواب ہے انسانی پاک کا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک. تو مطلب ہے شریعت روح ہے پاک اسلام کا، معاف کریں، شریعت جسم ہے اور محبت روح ہے. تو محبت ضروری ہے، شریعت بھی ضروری ہے لیکن کم ضروری ہے. سب سے ضروری چیز ہے محبت. محبت روح ہے. پاکستان کی بھی روح محبت ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا، اور بس پاکستان زندہ باد. پاکستان میں امن، محبت، انصاف، سچائی قائم کر دو. یہ اصلی پاکستان ہے. اس پاکستان کے زندہ باد، اس نقلی پاکستان کے زندہ باد نہیں جس میں دہشت گردی کی جاتی ہے اور دوسرے سے نفرت کیا جاتا ہے، سنی اور شیعوں کا جھگڑا ہوتا ہے، بریلوی اور دہلویوں کے. نہیں، وہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان کا مطلب اتحاد، انصاف، سچائی، محبت. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.